ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كلا. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک ساری کائنات بنان والا اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلانے والا ہے وہ اللہ جیڑا نفع نقصان دا مالک ہے وہ اللہ جیڑا اولادہ دین والا ہے وہ اللہ جیڑا بیٹی بیٹے دی تقسیم کرنے والا ہے وہ اللہ کہ جیڑا جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے انہوں کوئی بھی پوچھن والا نہیں ہے. درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں اپنی عبادت کرن دا حکم دیتا ہے اور عبادت دے نال نال اودے تے ہمیشگی اختیار کرن دا حکم دیتا ہے کہ انسان مرن تک اپنے رب دی عبادت کرتا رہے. اور دے واسطے کوئی مہینے کوئی دن ضروری نہیں بلکہ قرآن مجید کے الفاظ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
رب کائنات اعلان فرما رہے ہیں کہ تسی اپنے رب دی اونی دیر تک عبادت کرو جب تک تانوں موت نہ آ جائے، کہ مرن تک انسان نو اپنے رب دی عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان دا مہینہ گزریا، رمضان دے مہینے کے اندر مسجداں دے اندر بہت زیادہ رونقاں نظر آندیاں نے، ہر انسان اللہ دی عبادت کر کے عبادت کردا ہے، اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی مانگدا ہے، اللہ کو اپنی رحمت دا سوال کردا ہے۔ رمضان دا مہینہ گزر چکا ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ کیا جیڑی عبادت اسی رمضان چ کرتے رہے، رمضان تو بعد انہاں دا حکم ختم ہو گیا؟ رمضان کے اندر اسی اللہ کو دعاواں مانگتے رہے، کیا رمضان تو بعد سانو دعاواں دی ضرورت نہیں؟ رمضان کے اندر اپنے رب کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگتے رہے، کیا رمضان تو بعد سانو معافی دی ضرورت نہیں؟ رمضان کے اندر اسی کثرت دے نال قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، تو کیا رمضان تو بعد قرآن مجید کی تلاوت کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ قرآن مجید صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پڑھنے واسطے ساڈے تے نازل ہویا نہیں، بلکہ جس طریقے دے نال اسی رمضان کے اندر اپنے رب دی عبادت کرتے رہے، رمضان تو بعد بھی سانو یہ عبادات جاری رکھنی ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لوگوں اپنے رب دی اتنی دیر تک عبادت کرو جب تک تانوں موت نہ آئے، مرن تک اپنے رب دی عبادت کرن دا رب کائنات نے ایمان والیاں نو حکم دیتا ہے۔ اور رمضان دے مہینے تو بعد کچھ عمل جڑے سانو کرن دا اسلام حکم دیتا ہے۔ پہلے نمبر تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے اندر رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا سی، اور جتنی ساری استطاعت ہو سکی اسی اپنے رب کو راضی کر دیں، اور ایک بہت بڑی سعادت ہے ہر وقت ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور قرآن کے الفاظ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے تیرے واسطے اعلان کر دیتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی اپنے رب دا شکر ادا کرو گے تو تانوں اور زیادہ دے۔ کوئی بھی نعمت کوئی بھی چیز رب دے اودے تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ دا شکر ادا کرا کے اللہ فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تانوں زیادہ داں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھنا اگر میری نعمتاں تانوں ملن اودے باوجود بھی تسی نہ شکری کیتی تے میرا عذاب بڑا دردناک ہے، میرا عذاب بڑا سخت۔ پہلے نمبر تے رمضان تو بعد جڑے کرنے والے سارے عمل نے انہاں دے تے شکر گزار کہ اللہ دا شکر ادا کر۔ کوئی بھی رب نعمت دے اللہ دا شکر ادا کر۔ اس تو بعد دوسرے نمبر تے سانو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس دا اپنے دل دا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ یہ ہے کہ اپنے بارے غور و فکر کریے کہ کیا رمضان دا مہینہ جیڑا ساری ٹریننگ کر کے گیا ہے، کیا پورا مہینہ گزرن تو بعد ساڑھے تے کوئی فرق بھی آیا کہ نہیں آیا؟ اگر پورا مہینہ گزرن تو بعد ساڑھے تے فرق نہیں آیا
پھر سانو اپنے روزے دے اپنے رمضان دی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ایسا عظیم مہینہ گزاریا، پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزاریا اور چند دن بھی نہیں گزرے کہ رحمتاں برکتاں ساڈے چوں نکل گئیاں، پھر پورا مہینہ سانو اللہ کی عبادت کرنے کا کی فائدہ اگر پورا مہینہ گزرن تو بعد بھی ساڈے اندر کوئی فرق نہ آئے۔ اے رمضان کا مہینہ گزارن تو بعد ساڈے اندر فرق آنا چاہیے، ساڈے اندر عملی طور پر تبدیلی آنی چاہیے۔ رمضان تو پہلا اور رمضان تو بعد ساری زندگی کے اندر فرق آنا چاہیے کہ رمضان اللہ کی اطاعت اور عبادت گزاری سانو سکھا کے گیا۔ رمضان کے اندر اللہ نے ایک ایک حکم کے سی عمل کر دے کہ اللہ نے منع کیتا نہیں کھانا سی روک دے رہے، شدید پیاس کے باوجود پانی نہیں پیتا، بھوکا برداشت کیتیاں۔ اگر سارا کچھ برداشت کرن تو بعد سارے اندر کوئی بھی فرق نہیں آیا تو سانو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ سانو نمازی نہیں بنا سکیا، رمضان کا مہینہ سانو چغلیاں تو نہیں بچا سکیا، رمضان کا مہینہ ایک برائیاں تو اگر سانو نہیں روک سکیا، کی فائدہ پھر سارے روزے رکھنا، کی فائدہ ساریاں تراویاں پڑھنا، کی فائدہ ساڈا بھوکا اور پیاسا رہنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے سوائے بھوک اور پیاس تو رمضان کا کچھ بھی نہیں ملے۔ سانو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ساڈا شمار انہاں لوگاں دے اندر نہیں، بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے، لیکن قیامت والے دن بھی صرف اگر ملے گی بھوک ملے گی یا پیاس ملے گی۔ تو رمضان تو بعد دوسرا ساڈا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ساڈے اندر تبدیلی آنی چاہیے، حکومت والی تبدیلی نہیں بلکہ سانو اپنی تبدیلی کرنی چاہیے، کیونکہ سارے ملک بھی آج کل تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، وہ والی تبدیلی نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ جہاں برائیاں، جہاں کمیاں کوتاہیاں، جہاں سستیاں سارے اندر رمضان تو پہلا سن رمضان کے اثر وہ چھٹیاں تو سن رمضان تو بعد بھی چھٹی رہے۔ رمضان کے اندر بڑے بڑے گناہ اسی چھڑ دے ہیں، ہر بندے دے دل کے اندر اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان تو بعد بھی رب کائنات موجود ہے، رب کائنات دیکھ رہے ہیں، اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف ساڈے دلاں وچ نہیں جانا چاہیے۔ رمضان کیا ہے؟ اللہ دا ڈر نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا عمل ہے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ رمضان گزارن تو بعد ساڈے اندر کیڑی تبدیلی آئی۔ تیسرا عمل رمضان تو بعد جڑا سانو کرنا چاہیے وہ اپنی نیکیاں دی حفاظت ہے، اپنی نیکیاں نو سنبھال کے رکھنا، ہر اس عمل تو بچنا جدی وجہ تو انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاندیاں، برباد ہو جاندیاں، ختم ہو جاندیاں۔ محاورہ مشہور ہے کہ نیکی کرنی مشکل نہیں، نیکی کر کے انہوں سنبھال کے رکھنا مشکل۔ تو نیکی کرن تو بعد انہوں ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہوں سنبھال کے رکھنا چاہیے، اور نیکی اس طریقے نال بچے گی جب تک اسی نیکی دی حفاظت نہیں کریں گے نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اور ایک بڑا ہی پریشانی والا عمل ہے، ایک انسان نیکیاں کرتا ہی نہیں، ایک نیکیاں کما کے ضائع کر دیتا ہے، اور بعد ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنی نیکیاں کما کے دوسرے دے کھاتے دے اندر پا دیتے جان گے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہوں گے جڑے نیکیاں آپ کمان گے، عمل نیکیاں والے آپ کرن گے، ساری نیکیاں انہاں دیاں اٹھا کے لوکاں دے پلڑے دے اندر ڈال دتیاں جان۔ تو سانو ہر اس عمل تو بچنا چاہیے جڑے نیکیاں کو ضائع کر دیندے۔
سانو اپنا جائزہ لینا چاہیے. کیا کوئی عمل جڑا نیکیاں نو ضائع کر دیتا ہے, نیکیاں نو برباد کر دیتا ہے, وہ سارے اندر تو موجود نہیں. باغ دے اندر اگر تو بندہ پودا لگائے تو پودا لگانا مشکل کام نہیں ہے. تسی پودا لا کر گھر آ جاؤ گے نا, نیکی کر رہے ہیں, پودا لایا, دوسرے دن چوتھے دن ختم ہو جائے گا, سڑ جائے گا. جب تک وہ حفاظت نہیں کریں گے, وہ پانی نہیں لگاواں گے, وہ دیکھ بھال نہیں کریں گے, وہ پروان نہیں کر سکتا. یہی نیکیاں دی مثال ہے کہ نیکی کر لینا مشکل نہیں, نیکی نو آخر تک لے کے جانا, مرد تک وہ حفاظت کرنا اصل عمل ہے. تو نیکیاں دی حفاظت سانو کرنی چاہیے. پہلے نمبر تے اسی کرنی ہوتی ہوں, جڑیاں کرنیاں وہ بھی اسی ضائع کر رہے ہیں. ضائع کس طرح ہوندیاں نے؟ کسے دی چغلی کر کے, کسے دی غیبت کر کے, کسے دا مال کھا کے, کسے تے ظلم اور زیادتی کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کی مجلس لگی, صحابہ کے اندر تشریف فرما نے, نبی علیہ السلام نے پوچھا, اے میرے صحابہ اتدرون ما المفلس, کیا تسی جانتے ہو غریب کینوں کہندے؟ تنگ دست کون بندہ ہے؟ بھکھا کیڑا بندہ ہے؟ فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی تے غریب اس بندے کو سمجھنے ہیں جنہیں کوئی پیسے نہ ہوں, دنیا کا مال و دولت نہ ہوئے, جنہیں کوئی کوٹھی بنگلے محلات نہ ہوں, جنہیں کوئی جائیداد زمین نہ ہوئے, جنہیں کوئی دنیا کی نعمتاں نہ ہو, اسی نو غریب سمجھنے ہیں, تنگ دست سمجھنے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل غریب سے تنگ دست کے بداری. المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بالصلاۃ والزکاۃ وقیام. فرمایا اصل غریب انسان اور تنگ دست انسان تے وہ بندہ ہے جڑا کل قیامت والے دن آئے گا, نمازاں پڑھ کے, روزے رکھ کے, زکوٰۃ ادا کر کے, صدقہ خیرات کر کے, نفل و نوافل ادا کر کے, روزے رکھ کے, بڑیاں بڑیاں نیکیاں کر کے قیامت والے دن رب کے دربار کے اندر آئے گا. نیکیاں دے انبار لگے ہوں گے, نیکیاں دے ٹیر لگے ہوں گے. حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوئے گا. وہ انسان کھڑا ہے نیکیاں کرنے والے, ایک بندہ آ جائے گا, اللہ اے جڑے حاجی صاحب, نمازی صاحب تے روزے دار نیکیاں دے ٹیر لے کے آیا ہے, قد شاتم ھذا, اللہ نے مجھے دنیا تے نہ حق گالاں کڈیاں سن, میں کمزور سا, میں غریب سا, میرا کوئی قصور نہ سی, نہ کہ نے منو گالی گلوچ کیتا. اللہ کہتے اچھا جنیاں انہیں تینوں گالاں کڈیاں, اتنیاں نیکیاں چ ہونیاں, نیکیاں لے کے چلا جائے گا. دوسرا آ جائے گا وَضَرَبَ هَذَا, جنوں اس بندے نیکیاں کرنے والے نے نہ حق ماریا ہوئے گا, تھپڑ مارے, انہوں غصے ہویا, گالی گلوچ کر دیا, وہ آ جائے گا اللہ انہیں من دنیا تے نہ حق ماریا. اللہ کہتے جنہ مارے انہیں نہیں کیا گیا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, تیسرا بندہ آ جائے گا, اللہ اجڑا نیکیاں دے ٹیر لے کے تاڑے کول حاضر ہے, انہیں دنیا تے میرا نہ حق مال کھادا سی. اللہ کہتا اچھا جنہ انہیں تیرا مال کھادا اتنا انہیں نیکیاں چلائے گا, نیکیاں لے کے چلا جائے گا. آگے حساب و کتاب والے لوگ باقی نے, لوگ باقی نے, اور اس بندے کی نیکیاں ساریاں ختم ہو چکی ہیں.
نیکیاں لے کے آیا, نیکیاں کما کے آیا, ساری نیکیاں لوکاں دے نال ظلم زیادتی کرن دی وجہ تو لوکاں دے اندر تقسیم ہو گئی, نیکیاں ختم ہو چکیاں, لیکن حساب و کتاب والے لوگ باقی نے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ چوتھا آ جائے گا, اے اللہ انہیں صرف انہاں دی ظلم نہیں کیتا, صرف انہاں دے نال ہی زیادتیاں نہیں کیتیاں, اے اللہ جی میں بھی رہنا وا میرے نال بھی دا حساب و کتاب کچھ باقی. ہن ویکھیا جائے گا نیکیاں ساریاں ختم نے. حدیث کے الفاظ نے کہ جڑے بعد والے لوگ رہ جان گے انہاں دے گناہ تے دے کھاتے دے اندر ڈالنے شروع ہو جائے. بڑیاں نیکیاں لے کے آیا, نیکیاں کما کے آیا, نیکیاں ختم, ان گناہاں دا پلڑا وزنی ہونا شروع ہو. جیڑا بھی بندہ آئے گا او دے اونے گناہ جنہ انہیں ظلم کیتا ہوئے گا اے دے نام اعمال دے اندر ڈالے. نیکیاں ساری ختم, جنہیں گناہ کیتے ہون گے وہ نالوں کئی گناہ زیادہ گناہ بن جان گے. اور حدیث کے الفاظ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں تصدیق دے ہویا جہنم میں دسو. ایک ایڑا بندہ سی گناہ کرنے والا, چوریاں ڈکیتیاں کرنے والا نہیں بلکہ نیکیاں کرنے والا سی, لیکن اپنی نیکیاں کی حفاظت نہیں کر رہا. تو میرے بھائیو سانو رمضان تو بعد اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا عمل جڑا انسان دی نیکیاں نو ضائع کر دیندا, برباد کر دیندا, کیا انہاں دے وچوں کوئی عمل ساڈے اندر تے نہیں؟ او بے شمار عمل لینا تو علاوہ بھی عمل لے. وہ انشاءاللہ مستقل کتے جمعہ پڑھاواں گے کیڑے کیڑے اعمال نے جڑے انسان دی نیکیاں نو ضائع کر دیندے. لیکن ایک ہی حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل بیان فرمائے کہ جڑے انسان دی نیکی نو ضائع کر دیندے نے, برباد کر دیندے. تو نیکیاں کرن تو بعد سانو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کوئی عمل ایسا ساڈے اندر تے نہیں جیڑا ساڈیاں نیکیاں نو ضائع کر دے, برباد کر دے, ختم کر دے. اس زیادہ پریشانی والی گل ہوئی. ایک انسان نیکیاں کر دے نہیں اونوں کدی پریشانی, ایک نیکیاں کر کے دوسرے تے کھاتے دی پوا لے بہت ہی پریشانی. ایک بندہ کماندے کچھ نہیں, وہ بھوکا مرن ڈیا اونوں کدی پریشانی. ایک بندہ محنت کرے, مزدوری کرے, پیسے کمائے اور جب پیسے ملن دا ویلا ہے پیسے نہ ملن انہوں زیادہ پریشانی ہوتی. تو میرے بھائیو کوئی بھی عمل کریے, نیکی کریے, نیکی کرن تو بعد انہوں ضائع ان کو بچانا چاہیے, وہی حفاظت کرنی چاہیے. جس طرح اپنی فصل کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے پودیاں کی درختوں کی حفاظت کرتے ہیں. کہ اگر فصل لگا کے اسی بیج کے واپس آ جانا کہ کٹائی والے دن جا کے کٹ لا کے تو سانو کچھ بھی نہیں لگے گا. اور کٹائی والے دن تک حفاظت کرنی پڑے گی, حتیٰ کہ تیار فصلوں کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. تیار فصلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. مثالہ ساڈے سامنے ہر سال کئی جگہ کے معاملات بنتے. تو یہی مثال نیکی دی, نیکی کرنا نہیں کالی بڑی گل. نیکی کرن تو بعد وہ کی حفاظت کرنا, اور مرن تک اپنے نہ لے کے ساتھ جانا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت مرن تک کرنی. تیسرا عمل ہے کہ نیکی کرن تو بعد نیکی کی حفاظت کرنا. اس تو بعد چوتھا عمل رمضان تو بعد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت, جس طرح رمضان کی برستی اللہ تعالیٰ کی رحمت پورا سال برستی. ٹھیک ہے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے, کیا رمضان تو بعد اللہ کی رحمت بند ہو جاتی؟ رمضان تو بعد کہ اللہ کی رحمتاں برکتاں نازل ہو رہی ہیں, اور رمضان تو بعد بھی اللہ کی رحمتاں ہر انسان واسطے موجود ہے. اس واسطے سانو رمضان تو بعد بھی
اللہ کی رحمت تو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. جس طرح رمضان چ اللہ کو اللہ دیا رحمتاں دے سوال کر دے رہے سانو رمضان تو بعد بھی کرنے. رمضان کے اندر جس طرح اللہ کو دعاواں منگیاں رمضان تو بعد بھی کرنے. رمضان کے اندر جس طرح اپنے گناہاں دی معافی مانگ دے رہے سانو رمضان تو بعد بھی اسی طرح. کیونکہ ورحمتی واسعت کل شیء, اللہ دی رحمت ہر چیز نال وسیع ہے. اس کا تعلق صرف رمضان دے نال نہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جیڑا بھی بندہ نیکی کردا ہے رب دی رحمتاں او دے قریب ہو جاتی. اور حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں ورحمتی غلبت علی غضبی, اللہ کی رحمت اللہ کے غصے نالوں زیادہ وسیع. اللہ غصے والا بھی ہے لیکن رحمت اللہ دی اللہ کے غصے نالوں زیادہ. ایک جامع کے موقع پہ کافراں دی کچھ عورتاں مسلمانوں دی قید کے اندر آ گئیاں. ایک عورت اودا بچہ نہیں مل رہا, بڑی پریشان ہوئی, معصوم چھوٹا جا بچہ, کبھی ادھر تلاش کر رہی کبھی ادھر دیکھ رہی, جنگ دے حالات نے, پریشان ہے, خود بھی قید کے اندر. اچانک وہ بچہ مل رہا. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی لکھ رہے ہیں, صحابہ بھی سارا منظر دیکھ رہے ہیں. وہ بچہ مل گیا, فوراً خوشی دے نال انہوں چوما لگ پی, اپنے سینے دے نال لگایا, فوراً انہوں دودھ پلا لگ پی, بڑی خوش ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تسی اس عورت کو دیکھ رہے سو؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی خوش ہوئی, اپنے بچے دے نال بڑا پیار کر رہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرا رب اس ماں نالوں بھی زیادہ اپنی امت نال پیار کرتا ہے, انسانیت نال پیار. حجاج بن یوسف بڑا سخت حکمران گزریا جن نے بے شمار لوگوں کو قتل کیتا, بڑا سخت حکمران. موت کا وقت قریب آیا, بڑا پریشان, بلکہ وہ نہیں پریشان, وہ دی والدہ بڑی پریشان. کہندا ماں جی کی مسئلہ ہے؟ اما کہندی بیٹا تو ساری زندگی ظلم کیتا, زیادتیاں کیتیاں, جیڑا تیرا حکم نسی ماندا انہاں دیاں گردناں اڑا دتیاں, بڑی سختی کیتی ہے. تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے, میں سوچ رہی ہاں رب تیرے نال کنیاں کو تینوں سزاواں دے گا, رب تیرے تے کنی سختی کرے گا, تیرے آخرت دے معاملات دے بارے ڈر رہا. لیکن مسلمان سی, والدہ بھی مسلمان ہے. اپنی ماں کو مخاطب کر کے بڑے پیارے جملے کے کہتا والدہ میرے بارے پریشان نہ ہو. کہتی کیوں؟ دنیا تیرنا ظلم تے زیادتی کر کے جا رہے ہیں, کیوں نہ تیرے بارے پریشان. کہتا اپنی چل ساری گلاں چھڑ دے, قیامت کا دن ہوئے, میدان محشر لگا ہوئے اور اللہ تعالیٰ تینوں بلائے اور میرے ورگے گناہگار کو تیرے حوالے کر دے. کیا حجاج دی ماں تو اینو سارا پتہ ہے دنیا تے کی ظلم تے زیادتیاں کتنی, جنت یا جہنم ہی, اے تیرا بیٹا ہے, کہ بارے جو فیصلہ کرنا تو کرنا. ماں دس سے صحیح تو میرے بارے کی فیصلہ کر. ماں کہنے لگی بیٹا تو جنہ بھی ظالم سے, جنہ بھی زیادتیاں کرنے والا سے, جو بھی کرنے والا سے, میرا تے حوصلہ نہیں پے گا تینوں جہنم کے اندر ستا, اگر تو میرا بیٹا ہے. اور صرف حجاج دی ماں نہیں, دنیا دی کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کو سزا دینے واسطے تیار نہیں. اور گناہ غلطیاں سارا کچھ جاننے کے باوجود. تو حجاج بن یوسف کیا لگا تم ماں ہو کہ مجھے جہنم سے نہیں سکنا چاہتی, کہ میرا رب تے 70 ماما نالوں زیادہ پیار کرنے والا, میرا رب مجھے کس طرح جہنم سے سکتا. کہ رب دی ذات تے توکل, بھروسہ, یقین سانو رمضان تو بعد کی کہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع.
رمضان تو بعد بھی اپنے رب کو دعاواں کرنی چاہیے، اپنے رب کو اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے، اپنے رب کو اپنی حاجات رمضان تو بعد بھی اسی طرح ہی منگنی چاہیے جس طرح سے رمضان کے طرح۔ اس تو بعد رمضان تو بعد ایک عمل سانو یہ کرنا چاہیے، کوئی بھی رمضان کے اندر اسی عمل کرتے رہے رمضان تو بعد بھی انہوں نال لے کے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها، کہ رب کائنات کو سب تو زیادہ محبوب اور پسند عمل ہوگے جس کے اندر بندہ ہمیشگی اختیار کرے، وَإِن كَلَّا اگر کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث بڑی یہاں میں سانو یہ غور و فکر کرنا چاہیے، یہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور دین اسلام پسند کرتا ہے کہ فرض عبادتیں کرنی ہے، ایک دم ضروری ہے، لیکن اگر کوئی نفلی عبادت کوئی نفلی نیکی بندہ شروع کرتا ہے تو یہ اندر ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ ہمیشگی یہ کہ بندہ مثال کے طور پہ روٹین بنا لینا جی جدوں بھی صبح سورج نکلے جا میں 2 رکعت نفل ضرور پڑھیا کرا، اور انہوں چاہیے کہ انہوں مسلسل جاری رہے۔ ایک بندہ ایک ہفتہ پورا 10 نفل پڑھے سورج نکلنا لگا، ہفتے تو بعد بندہ چھڑ دے، انہوں اللہ اور اسلام انہوں زیادہ پسند نہیں کرتا۔ پسند کنہوں کرتا جڑا 2 پڑھنے والا اور ہمیشہ پڑھنے، کہ بندہ ایک دن ساری رات جو چڑھے تو ساری رات عبادت کرتا رہے، مڑ کے پورا سال ستا رہے، انہوں زیادہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام پسند انہوں کرتا ہے کہ جڑا بندہ عشاء بعد صرف 2 نفل پڑھ کے سوندا لیکن ہمیشہ پڑھ کے سوندا۔ کوئی بھی عمل اپنا لے ہوتے تھے ہمیشہ کی اختیار۔ مثال کے طور پہ بندہ عادت بنا لیتا کہ میں عشاء بعد 2 سورتاں پڑھ کے سونی ہیں، کہ بندہ کہتے ہیں میں عشاء بعد 2 سپارے پڑھ کے سونے ہیں، 10 سپارے پڑھ کے سونے، اور 2 دن 10 سپارے مڑ کے چھڑ دے، انہوں اسلام زیادہ پسند نہیں کرتا۔ اسلام پسند انہوں کرتا جڑا 2 آیات پڑھتا ہے، 2 سورتاں پڑھ کے سوندا ہے، چاہے چھوٹیاں لیکن ہمیشہ پڑھ کے سوندا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے وہ اندر ہمیشہ کی اختیار ہے۔ تو رمضان تو بعد بھی جڑے رمضان دے اندر اسی عمل کرتے رہے، سانو رمضان تو بعد بھی انہاں نوں نال لے کے چلنا چاہیے، انہاں دے اندر ہمیشہ کی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث ہے احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها، اللہ نے سب تو زیادہ محبوب پسندیدہ عمل وہ نے کہ جنہاں دے اندر ہمیشہ کی اختیار ہے۔ وَإِن جَلَّا اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، کوئی بھی عمل ہے وہ دے اندر ہمیشہ کی اختیار کرنی چاہیے، اور اپنی روٹین بنانی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی نفلی عبادت اسی ایسی کرتے رہی کہ جڑی اسی مرن تک نہ لے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید بہت زیادہ پڑھنا ہاں تو میں کنے دنوں سے قرآن ختم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک مہینے کے اندر قرآن مجید ختم کرے گا۔ کہنا جی میں یہ نالوں جلدی ختم کرنا، 15 دنوں کا کہہ دیتا، کہنا جی میں اور زیادہ کرنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید دن کٹاندے بھی کہنے لگے جی آخر پہ فیصلہ ہویا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو زیادہ 3 دنوں سے قرآن مجید ختم کر لے تے اس تو جلدی کرن دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہ دی، روزانہ 10 سپارے پڑھ۔ ان صحابی رسول بہت عمر تک اس تے عمل کرتے رہے، جب بڑھاپا آیا آخری عمر آئی تو پریشان ہوتے رہے کہ یار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گل تے عمل کر لینا چاہیے سی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سی بھی مہینے چ ایک مکمل کر لیا کر، ہوں جڑا میرے واسطے مشکل ہو جاتی ہے روزانہ 10 سپارے۔ ایک صحابی رسول نے کوئی نیک عمل کیتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا تو فلانے بندے کی طرح نہ ہو جائے، انہیں چند دن تہجد کی نماز پڑھی، انہوں نے چھڑ دی، اگر شروع کی تو انہیں چھڈنا نہیں۔ یہ ساری حدیثاں تو معلوم ہے کوئی بھی بندہ عمل کرے
وہ اندر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. تھوڑا کر لو, زیادہ اگر محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ ہے میں نہیں مسلسل کر سکتا, تھوڑا کرو لیکن وہ اندر ہمیشگی اختیار کرو. مثال ہے تو بندہ روٹین بنا لیتا ہے کہ قرآن مجید کا صرف ایک پاؤ پڑھنا ہے, لیکن انہوں ہمیشگی کے نال جو بندہ لے کے جائے گا تو انسان دن 4 مہینے کے اندر مکمل قرآن مجید ہو جائے گا. سال کے اندر کوئی 2 دن قرآن مجید پڑھے جانا, ایک دن بندہ 4 سپارے پڑھ لے, مڑ کے ایسا دودھ آ جائے, ایک آ جائے مر کے وہ بھی چھڑ دے. یہ اسلام زیادہ پسند نہیں کرتا, بلکہ کوئی بھی عمل ہمیشگی والا عمل کرنا چاہیے. تو رمضان تو بعد سانو یہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے, یہ بل بھی غور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل کر کے وہ اندر ہمیشگی اختیار کرے. اس تو بعد 6واں عمل جہاں رمضان تو بعد وہ یہ کہ رمضان کے اندر بعض مجبوریاں کی وجہ تو روزے رہ جاتے ہیں. بندہ بیمار ہو جاتا ہے, مسافر ہے, اسی طرح عورتوں نے کسی مجبوری کی وجہ تو بیماری کی وجہ تو روزے رہ جاتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہے فعدت من ایام اخر, اگر رمضان کے اندر روزے رہ جائیں تو پھر رمضان کے بعد انہوں پورے کرو. ساڈے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر اسی بڑی باقاعدگی نال روزے رکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی روزہ رہ جائے انہوں نہیں رکھتے, اکثر روزے بالکل ہی رہ جاتے. لیکن یہ فرض ہے جن کی ادائیگی کرنی لازمی اور ضروری ہے, یہ رکھنے تو بغیر گزارا نہیں. تو کوئی بھی روزہ رمضان کے اندر اگر کوئی رہا ہے بیماری کی وجہ تو مجبوری کی وجہ تو روزے رکھنے ضروری ہے. ہاں تو بندہ دائمی مریض ہے, وہ کسی رمضان بھی بیان کیتا سی کہ بندہ مستقل مریض ہے کہ بیماری ایسی لگ جاتی جسے صحت مند ہوتی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی, بندہ ضعیف زیادہ ہو چکا ہے, بڑھاپے کی وجہ تو بندہ نہیں روزہ رکھ سکتا, وہ واسطے تے یہ دیکھو فدیہ دے دے, وہ رمضان کی ادا کر دینا چاہیے. وہ واسطے ادائیگی ضروری نہیں کہ رمضان تو بعد جڑا روزے رکھے گا, کیونکہ انہیں تو فدیہ دینا. یہ اس بندے واسطے جڑا روزے کی استطاعت رکھتا ہے اور رمضان کے اندر کسی مجبوری کی وجہ تو روزے نہیں رکھ سکیا اور رمضان تو بعد رکھے. ہوں دوسرا سوال ہے کہ رمضان تو بعد کدوں رکھے. رمضان تو بعد جتنی بھی جلدی ہو سکے رکھنے چاہیے, لیکن اسلام نے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تسی فوراً رکھو یا بعد رکھے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے بعض دفعہ رمضان دے روزے رہ جاتے, پورا سال گزر جاتا, حتیٰ کہ شعبان کے اندر جا کے میں رمضان کے رہے ہوئے روزے رکھتے کہ روزے آنے والے ہو جاتے. رمضان آن تو ایک مہینہ پہلا میں اپنے فرضی روزے رکھتے. تو اس حدیث تو معلوم ہوا کہ سال کے اندر جدو مرضی بندہ روزے رکھ سکتا ہے, لیکن زندگی کا پتہ نہیں, جتنی زیادہ دیر کرو اتنی زیادہ بندے کو سستی ہوتی جاتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے رمضان کے روزے رکھیں. اس تو بعد مسئلہ ہے کہ اگر انسان رمضان کے بیمار ہویا, رمضان کے اندر روزے رہ گئے, رمضان کے بعد بندہ فوت ہو جاتا ہے, روزے نہیں رکھ سکے, یا رمضان کے اندر ہی بیمار تھی, رمضان کے اندر فوت ہو گیا تو انہیں روزے نہ کی ہوگی. اس بارے حدیث ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ الصوم, کہ جڑا بندہ فوت ہو گیا اور وہ ذمے روزے سن کے وہ ولی جڑا وہ روزے رکھے گا. ولی ہوگا کہ جڑا وراثت تو بعد وہ مال کا حقدار بنے گا, وہ اولاد ہے, وہ قریبی رشتے دار نے, انہاں واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا ہے کہ وہ روزے رکھن. جڑے رکھ گئے وہ ٹھیک ہے, جڑے رہ گئے نے وہ روزے وہ ولی رکھے, وہ فدیہ نہیں دیتا جائے گا. بعض کہتے ہیں اگر کسی نے روزے رہ گئے تو فدیہ دے لو, وہ فدیہ نہیں, وہ روزے رکھنے جان پہ. روزے کنا رکھنے نے وہ جڑے ولی نے وہ روزے رکھنے. اسی طرح اگر کسی نے نظر منی, کسی کی والد کسی کا والد ہے یا والد ہے, وہ کہہ دیتی ہے
کہ میں اگر میرا ایک کام ہویا میں روزے رکھاں گی یا روزے رکھاں گا وہ کم ہو گیا وہ روزے فرض ہو چکے سن کیونکہ انہیں نظر بندی سے کہ میں روزے رکھوں وہ بھی نہ نہیں رکھ سکے وہ بھی حدیث کے الفاظ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کول سوال کرنے والا ہے کہ میری ماں نے نظر بندی سی روزے رکھ دی لیکن وہ پہلا بہت ہو چکی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم وہ روزے رکھ کیونکہ تیری ماں نے نظر بندی ہوئے وہ بھی روزے رکھنا اگر فرضی روزے کسی دے رہ گئے نے وہ بھی وہ جڑے ذمہ دار نے وہ ولی نے ان واسطے حکم ہے کہ رہے ہوئے روزے رکھن اسی طرح شوال کا مہینہ ہے شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس بندے نے رمضان دے روزے رکھے اور رمضان تو بعد شوال دے یہ جڑا مہینہ عربی گزر رہا ہے یہ 6 روزے رکھے اللہ تعالیٰ ان پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمائے اور سال دے فرضی روزیاں دے برابر ثواب ہے ایک نفلی روزے دا ثواب ایک فرضی تے کئی گنا زیادہ ثواب ہے نا تو جڑا بندہ شوال دے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ ان پورے سال دے روزیاں دا ثواب دے گا تو بہت فضیلت والے یہ 6 روزے نے انہاں نوں رکھنا چاہیے یہ واسطے بعض کہتے ہیں جی تو دوسرے دن رکھنا لازمی ہے بعض کہتے ہیں جی مسلسل 6 روزے رکھنے چاہیے نہ تو دوسرے دن لازمی ہے اور نہ ہی مسلسل کٹھے 6 روزے رکھنے لازمی نے تسی مہینے دے اینڈ تے رکھ لو درمیان چ رکھ لو شروع تے رکھ لو شوال کے مہینے دے اندر 6 روزے پورے کرنے چاہیے نے انہاں دی بہت زیادہ فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آخری مسئلہ یہ ہے کہ فرضی روزے جڑے رہے نے وہ پہلا رکھنے چاہیے نے یا شوال دے 6 روزے پہلا رکھنے چاہیے یہ بھی ضروری نہیں تسی اگر فرضی 1-2 رہتا ہے وہ پہلا رکھ لو اگر کوئی ویسے کوئی مہینے بندے کو نہیں رکھے گا تو ویسے شوال کا مہینہ لنگ جائے گا تسی پہلا فرضی رکھ لو یا شوال دے رکھ لو اسلام نے یہ پابندی نہیں لگائی بلکہ بہتر ہے کہ تسی شوال دے پہلا رکھو کیونکہ شوال کے روزے رکھے جانے میں صرف ایسے مہینے کے اندر فرضی تے بندہ مہینہ گزرن تو بعد بھی رکھ سکتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی تے چند باتاں نے کہ شوال دے روزے جڑے نے بعض پابندی لگا دینے جی دو دوسرے دن رکھنے چاہیے کسی حدیث کے اندر ساڈے علم چ ایسی کوئی پابندی نہیں پورے مہینے کے اندر کٹھے بھی رکھ سکتے ہیں وقفے دے نال بھی اور پورے مہینے کے اندر جدو چاہو رکھ سکتے ہیں لیکن مہینے کے اندر یہ نام رکھنا ضروری ہے اور سال پورے کا ثواب کس طرح مل جائے حدیث کے اندر صحابی رسول نے یہ وضاحت کی ہے کہ قرآن کے الفاظ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها جڑا بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو 10 نیکیاں کا ثواب عطا کرتا ہے جڑا بندہ 30 روزے رکھے گا انہوں 300 روزے دا ثواب ملے تو جڑا بندہ 6 روزے رکھے گا تو جو 6 نو 10 دے نال اسی ضرب دیاں گے تے 60 بن جائے گا کہ جن 6 روزے رکھے نے اللہ تعالیٰ انہوں 60 روزیاں دے برابر ثواب دے دے اور سال کے اندر جڑے دن 360 دن نے رمضان دے روزے رکھو اس شوال دے 6 روزے رکھو اللہ تعالیٰ پورے سال دے فرضی روزے دے برابر ثواب دے فرق نے بڑے عمل کتے پورا مہینہ رکھے سانو کوئی پریشانی نہیں آئی کوئی مشکل نہیں آئی تے 6 روزے بھی سانو رکھنے چاہیے نے اللہ تعالیٰ سانو سارے جو سنیا اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور
فلسطین کے اندر جس طرح کے پچھلے چند دنوں تو بہت زیادہ مسلمانوں سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور فلسطین ایسا ملک ہے جہدے کول کوئی اپنی فوج نہیں، کوئی وہ اسلحہ نہیں، کوئی بہت بڑی انہوں کی حکومت نے، وہ وجہ تو وہ ناجائز فائدہ اٹھاندیا ہوا اسرائیل انہوں نے مسلسل ظلم کر رہا، زیادتیاں کر رہا۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کی مثال اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پورے جسم کے اندر کسی بھی حصے کو تکلیف ہوئے تو سارا جسم بے چین رہے۔ یہ نہیں کہ انسان کی انگلی کو تکلیف ہوئے تو باقی انسان بڑے سکون نہ ستا ہے، انگلی کو درد ہو رہی ہے، باقی پاؤں کے اندر درد ہوئے، انسان کا سارا جسم بے چین رہے۔ تو مسلمان کی ایک جسم نال مثال دین کا مقصد یہ سی کہ اگر پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان کو ظلم ہوئے، زیادتی ہوئے تو ساری انسانیت کو تکلیف ہوئی۔ آج افسوس مسلمانوں کے حکمرانوں تے کہ 40 ملکوں کا اتحاد، بے شمار ملک سپر پاور کہ اسلحہ جدید تو جدید رب کائنات کو مسلمانوں دیتا ہے، سادے واسطے رکھے، یہ چلان واسطے بنایا۔ تو ساڈے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یہ لگتا شاید انہوں نے شیخ رشید ریاح واسطے رکھے ہیں کہ جدو بنایا مسلمانوں کے دفاع واسطے بنایا کہ صرف یہ مسئلہ صرف پاکستان کے دفاع ہوا۔ آج مسلمان جنہیں ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، شرط نہیں آتی اس طرح کے بیان دے دیا ہے بھی مذمت اسی بھی اتنے بیٹھ کے کر سکتے ہیں، جتنا بندے کا عہدہ ہوئے وہ مطابق وہ ایکشن لینا چاہیے۔ اسی کچھ نہیں کر سکتے کہ سارے کو کوئی فورس نہیں، اسی اتنے نہیں جا سکتے۔ مذمت اسی کہہ رہے ہیں ظلم ہوا، زیادتی ہوا، ایک ملک کا وزیر اعظم پہ جی ظلم ہوا، زیادتی ہوا تو ان کو شرم کرنی چاہیے۔ ملکوں کے بڑے بڑے بیان دیں جی نہیں جی ٹھیک نہیں ہو رہا، سانو بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن یہ واسطے کوئی عملی جب تک اسی اقدام نہیں کریں گے مذمت نالے باز نہیں جانی۔ آج تک 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے کشمیر سے ظلم ہو رہا، وہ دیا روز ایسی مذمتاں کر رہے ہیں۔ کدی کہہ دینا جی تپے سڑکوں پہ کھلوتا جائے گا جی 12 بجے، کدی سارے ملک سو کے ہارن بجائے جان گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں میرے بھائیوں، جس طریقے کے نال اللہ تعالیٰ نے کسی نے کوئی عہدہ دیتا ہوئے انہوں اپنے عہدے کے مطابق یہ جائزہ لینا چاہیے کہ بے شمار مسلمان سپر پاور اللہ نے ہر قسم کی طاقت مسلمانوں دیتی، 35-40 ملکوں کا اتحاد ہو کہتے واسطے بنایا اپنے مفاد واسطے کہ لوگوں کو دہان واسطے، یہ اس طرح کے مشکلات واسطے بنایا گیا۔ اس واسطے میرے بھائیوں سارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے عہدیاں کے مطابق جڑا نا ایکشن لیں کہ اسی اسمبلیاں میں بیٹھ کے کہہ کے جی ظلم ہو رہے، زیادتی ہو رہی، کئی عورتیں بھی بدبخت بیٹھیاں نے کہ جڑیاں کہہ رہی ہیں جی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصی جڑی انہوں نے دے چھڑی سی تے لڑائی ہے کہ مسلمان کہتے ویسے انہوں نے دے چھڑی۔ یہ بھی پاکستان میں بیٹھے ساری اسمبلی میں بیٹھے ہیں بیان آ گئے اور وہ کوئی منہ بند کرنے والا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند نے، جس طرح جسم کے کسی اعضاء کو کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح ہر انسان یہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ یہ صرف کشمیر کا یا فلسطین کا مسئلہ نہیں، یہ وقت دور نہیں، وہ ایک ایک کر کے جس طرح فلسطین کے اندر، چچنیا کے اندر، بوسنیا کے اندر بے شمار اسلامی ایسے چھوٹے چھوٹے ملک نے جنہ کے اندر غیر مسلم ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں۔ اگر اسی آج نہیں نہ بول رہے تو زور مذمت کر رہے ہیں، کل ساڈے نال بھی اگر کوئی ملک آ کے کرے گا تو بھی گھر بیٹھے مذمتاں کر رہے ہیں۔ اس طرح نظام نہیں چلے جب تک سختی نال بیان نہیں دیں گے، دو تک الفاظ بیان کریں کتنا کو ملک ہے اسرائیل بیان کرنے کے لیے ایک مٹھی جیتا ملک اسرائیل کے صرف یہ کہ دنیا کے سارے شیطان اور امریکہ، انڈیا، ہر ملک کو دے نال ہے بچوں جیڑا انہوں ہلاشے دے رہی ورنہ اسرائیل نہیں یہ کام کر رہے، اب کو کروائے جا رہے وہی مذمت کر رہے نہیں 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 یہ صلح ہونی چاہیے، وہی انہوں نے پچھوں ٹکڑیاں دینے والے۔ تو میرے بھائیو ہر بندے کو اپنے عہدے کے مطابق ایکشن لینا چاہیے۔ اس واسطے بالخصوص دعا بھی کرنی چاہیے کیونکہ اس سے دعا کر سکتے ہیں
یا ترغیب دلا سکتے ہیں کہ جڑے جڑے بھی عہدیدار نے ذمہ دار نے انہوں نے اپنے عہدے کے مطابق فلسطین کا کوئی حل نکالنا چاہیے. کئی سال گزر چکے نے انہوں نے صرف قصور کے تو مسلمان نے کلمہ پڑھنے والے نے اس کو علاوہ انہوں کا کوئی قصور. اللہ تعالیٰ جتنے جتنے بھی مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ انہوں کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا